نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث سننے سے پہلے آئیے مل کے درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها رواہ مسلم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں سب سے اچھی جگہیں مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہیں بازار ہیں۔ The messenger of Allah, peace be upon him, said, in the sight of Allah, the best places are masjid and the worst places are bazaars۔ بچوں اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے گھر کون سے ہیں اللہ کے؟ جہاں کہیں کوئی چھوٹی مسجد ہے، کوئی بڑی مسجد ہے، کوئی کچی مسجد ہے، کوئی پکی مسجد ہے، کوئی زیر تعمیر مسجد ہے، کوئی زیر مرمت مسجد ہے، کوئی بھی مسجد ہو، اللہ تعالیٰ کو مسجد سے بہت محبت ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجدیں پاک صاف ستھری جگہ ہیں۔ مسجدوں میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا ذکر، اللہ کی باتیں، قرآن پڑھا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوتی ہیں، پاک صاف گفتگو ہوتی ہے۔ مسجد میں شور شرابہ نہیں ہوتا۔ مسجد بہت خوبصورت پرسکون جگہ ہوتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، پرسکون ماحول ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو جو سب سے اچھی، جو سب سے پیاری جگہ لگتی ہے دنیا میں، وہ چاہے کہیں پر بھی ہو، پوری دنیا کے اندر، مسجدیں تو ہر ملک میں ہر جگہ پر ہی ہیں، تقریباً ہر ملک میں ہے، شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں مسجد نہ ہو۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو مسجدیں بہت اچھی لگتی ہیں، کیونکہ مسجد میں جب انسان جاتا ہے تو وہاں جا کے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ سے دعائیں مانگتا ہے، اللہ کے لیے قرآن پڑھتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ یعنی جو بھی مسجد میں جاتا ہے وہ ایک تو اللہ کا بہت پیارا ہوتا ہے۔ جو اللہ کو پیارا نہیں وہ تو مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے نا، وہ تو اس کو تو نماز پڑھنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے وہ اور طرح سے پیارا ہو، لیکن جس شخص سے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اس کو مسجد میں آنے کی دعوت ضرور دیتے ہیں، مسجد میں ضرور لے کے آتے ہیں۔ جب انسان دعا مانگتا ہے کہ یا اللہ مجھے مسجد جانا، نماز پڑھنی ہے، مجھے جو جگہ آپ کو اچھی لگتی ہے مجھے بھی لگتی ہے، میں نے وہ جگہ دیکھنی ہے، میں نے بھی اس جگہ جا کے آپ کا ذکر کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کے دل میں مسجد کی محبت بھی ڈال دیتا ہے اور اس کو مواقع بھی دے دیتا ہے اور وہ مسجد جانا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص جس نے کبھی دعا مانگی، نہ کبھی اس کو اللہ کی پسند کا خیال آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس سے بے پرواہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے خود ہدایت مانگی نہیں۔ جو شخص دو چیزیں نا مانگنے سے ملتی ہیں، باقی سب چیزیں جتنی بھی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ بن مانگے بھی دے دیتا ہے، لیکن دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک انسان اپنی زبان سے خود نہ مانگے اللہ تعالیٰ نہیں دیتا۔ وہ کون سی ہیں؟ ایک تو ہے ہدایت اور دوسری صبر۔ تو ہدایت کس کو کہتے ہیں بچوں؟ ہدایت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی خوشی کے، اللہ کی مرضی کے کام کرنا، اللہ کی مرضی پہ زندگی گزارنا، کہ جو اللہ چاہتا ہے اللہ کی پسند کا خیال رکھنا ہر بات میں، ہر کام، اس کو کہتے ہیں ہدایت۔ کہ جو شخص ہر بات میں اللہ کو لے کر آئے کہ پتہ نہیں میرے اللہ کو یہ پسند ہے نہیں ہے، مجھے پتہ ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کو ایک کام پسند ہے وہ ضرور کرے گا،
اگر اللہ کو نہیں پسند وہ فوراً چھوڑ دے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ تو اللہ کی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، وہ تو اللہ کے تابع ہے نا، اللہ کا فرما بردار جو ہے، تو اس لیے وہ اللہ کی مرضی سے زندگی گزارے گا. تو ایسا شخص جو ہے اس سے اللہ تعالیٰ بہت محبت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. مسجدیں اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین جگہ ہیں، محبوب میں بہت پیاری، جو اللہ کو بہت محبوب ہیں. ٹھیک ہے. اور سب سے بری جگہ بازار کیوں ہے؟ بازار میں تو بڑی رونق ہوتی ہے، اتنے کھلونے بھی ہوتے ہیں، اتنے سارے کپڑے بھی ہوتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں. اور کیا ہوتا ہے بازار میں؟ یہی کچھ ہوتا ہے. گانے بھی چل رہے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتا ہے؟ دنیا جہان کی رونقیں بازار میں ہوتی ہیں. دنیا کی نعمتیں ہوتی ہیں بازار کے اندر. دنیا کی باتیں ہوتی ہیں، سارا دن دنیا کی باتیں بازار میں ہوتی ہیں. گانے، جھوٹ بازار میں ہوتا ہے. کہیں پر بہت سارے لوگ سچ بھی بول کے کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، اور کہیں پر جھوٹ بول کے کاروبار ہو رہا ہوتا ہے. کوئی جھوٹ بول کے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی جھوٹ بول کے خرید رہا ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کھو کر رہ جاتا ہے. بازار جب جاتے ہیں نا، 2 گھنٹے بھی شاپنگ کرتے رہے. بازار میں ہم کبھی بھی نہیں تھکتے. یا اگر تھوڑے بہت تھکے نا تو 2 گھنٹے 3 گھنٹے چل کے تھوڑا سا تھکے تو تھوڑا سا اظہار کرتے ہیں، ہے نا. بازار میں چلتے ہوئے نہیں تھکتے. اب یہ کھلونا پسند آ گیا، اب اس دکان پہ جانا ہے، اب اس دکان پہ جانا ہے، اب وہاں جانا ہے، اب وہاں جانا ہے. چلتے رہتے ہیں. صبح سے شام ہو جاتی ہے یا شام سے رات ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کوئی چیز پسند ہی نہیں آ رہی ہوتی، یا پسند آ جاتی ہے تو دل ہی نہیں بھرتا. اور خریدتے رہتے. اس میں نمازیں قضا ہو گئی، صبح شام کی دعائیں رہ جاتی ہیں، اللہ کا ذکر نہیں ہوتا. پھر جھوٹ، اور پھر اتنا شور شرابہ، دنیا کی باتیں، پھر گندگی بھی ہوتی ہے کبھی کبھی بازاروں میں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کو سب سے بری جگہ بازار لگتی ہیں، کیونکہ وہاں جا کر انسان دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے، دنیا کے کھلونوں میں، دنیا کی باتوں میں، دنیا کی چیزوں میں، دنیا کے سامان میں انسان کا دل لگ جاتا ہے. اور وہاں جا کر وہ بالکل بے پرواہ ہو جاتا ہے. کس چیز سے؟ نماز سے. کیا کرتا ہے؟ نماز قضا کر لیتا ہوں، گھر جا کے پڑھ لوں گا. تو یہ بازار میں جانے کی یہ چیزیں جو ہیں، یہ باتیں جو ہیں، ان باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بازار نہیں پسند. اور آپ کو بتاؤں، جو مومن بندہ ہوتا ہے نا، جو اللہ والا ہوتا ہے، جو اللہ سے بہت شدید محبت کرتا ہے، اس کو بازار اچھے ہی نہیں لگتے. وہ بازار جاتا ہی نہیں ہے، یا جاتا ہے تو بہت تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے، بہت کم وقت کے لیے. اور بازار سے اتنا اس کا دل گھبراتا ہے، اتنا دل گھبراتا ہے کہ بس وہ سودا خریدے گا اور فوراً گھر. وہ ادھر ادھر دکانوں میں بیٹھ کے باتیں کر کے ٹائم ضائع نہیں کرتا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ رسول اللہ کو بازار پسند نہیں تھے، اور اللہ کی ناپسندیدہ جگہ بازار ہے، مارکیٹس ہیں. تو مارکیٹ میں لوگ نہیں، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ مارکیٹ میں آپ کو کبھی نہیں ملیں گے. اچھے انسان، اچھے دوست، اچھے لوگ کہاں ملیں گے آپ کو؟ گھروں میں، یا پھر اپنی مسجدوں میں ملیں گے. اچھے لوگ کہاں ملیں گے؟ مسجدوں میں. برے لوگ کہاں ہوں گے؟ برے لوگ جو فالتو بیکار کی باتیں کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، جو کھڑے ہوئے ہیں، راہ چلتوں کو گھور رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، وہ کہاں ہوتے ہیں؟ بازاروں میں، راستوں میں، راستہ روک کے کھڑے ہوتے ہیں. یہ برے لوگ ہوتے ہیں. تو بازار جو ہے وہ ناپسندیدہ جگہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اور اللہ تعالیٰ کی بھی. تو ہم نے کس کے تابع ہو کر اپنی زندگی گزارنی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے. اور سیکھنا کہاں سے ہے؟ قرآن اور سنت سے. اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو تمام سنتوں پر، احادیث پر پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.